شیر خدا حیدر کرار امیر المومنین داماد رسول سرتاج بطول ابو الحسن مولود کعبہ منبع رشد و ہدایت باب العلم و حکمت فاتح خیبر چراغ بنی ہاشم عدالت و شجاعت کی عملی تصویر علوم نبوی کے امین عشرہ مبشرہ کے جانشین ہاشمی و مطلبی شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا آج یوم شہادت ہے۔ وہ علی جو آغوش رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پروان چڑھے، جنہیں کم سنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت نصیب ہوئی، جنہیں محبوب خدا کی محبت نصیب ہوئی، وہ علی جنہوں نے پورے قبیلے کے سامنے اپنے بچپن میں اعلان توحید و رسالت کیا اور بباغ دہل کیا، وہ علی جو پورے دور رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوران لمحہ بلمحہ ہر لحظہ سایہ رسالت میں رہے، جن کا فہم دین براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت میں پروان چڑھا، وہ حیدر کرار جن کا ہاتھ اٹھا کر محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شمع رسالت کے ہزاروں پروانوں کے سامنے اعلان کرتے ہیں کہ من کنتم مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ مولا کائنات امیر المومنین علی المرتضیٰ علیہ السلام کی تعریف و توصیف کیسے بیان کروں؟ اگر علی کے عین ہی کا تذکرہ کیا جائے تو پروگرام شاید تنگی دامہ کا ثبوت دے۔ علی کا عین اللہ، علی خود ید اللہ، لسان اللہ، وجہ اللہ، اذن اللہ۔ علی کا عین عشق، وہ عشق کہ سر شیر خدا دو ٹکڑوں میں بٹ گیا، دو ٹکڑوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ داڑھی مبارک خون سے رنگ گئی، مگر زبان پر کوئی شکوہ تھا اور نہ ہی ہونٹوں پر کوئی شکایت تھی، زبان شکوہ سنج نہیں ہوئی، بلکہ علوم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امین کی زبان سے شکر کے الفاظ ادا ہو رہے تھے۔ فزتو برب الکعبہ کی صدائیں بلند ہو رہی تھی کہ رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ علی کا عین تو عدل کی تصویر ہے، عدل کا ایسا نظام متعارف کرا دیا کہ اپنے ہوں یا پرائے، امیر ہوں یا غریب، عربی ہوں یا اجمی، امیر المومنین ہوں یا پھر عام رعایا، قانون سب کے لیے برابر تھا۔ قاضی نے آپ کو ابو الحسن کے نام سے پکارا تو جلال حیدری بیدار ہو گیا، فوری قاضی کو ٹوکا اور فرمایا مجھے بھی میرے نام سے پکارا جائے۔ علی کی عدالت میں ایک بیٹے کی دو ماؤں کا مقدمہ پیش ہوا، کوئی بھی اپنے دعوے سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھی، فوری طور پر تلوار منگوائی اور حکم دیا کہ بیٹے کو دو لخت کر دیا جائے، دو ٹکڑوں میں کاٹ کر تقسیم کر دیا جائے۔ حیدری جلال دیکھ کر بچے کی حقیقی ماں تڑپ اٹھی۔ علی کا عین تو شجاعت کا استعارہ ہے۔ حیدر کرار نے یوم الفرقان کو بدر میں پہلی بار دشمن اسلام کو للکارا اور پھر پچھاڑ ڈالا، جنہوں نے میدان احد میں وہ کارہائے نمایاں سر انجام دیے کہ آج بھی کفر کے دل ہیبت حیدری سے دہل جاتے ہیں۔ وہ شیر خدا جن کی آہنی ضرب کا شاہد غزوہ خندق بھی ہے۔ خندق میں حیدر کے ذوالفقار نے وہ کاری وار لگائے کہ کفار مکہ کے قدم لڑکھڑا گئے۔ فاتح خیبر علی کا آج یوم شہادت ہے، جنہوں نے مرہب کا غرور خاک میں ملایا۔ اسد اللہ نے خیبر کو اکھاڑا، مرہب کو پچھاڑ ڈالا۔ وہ حیدر کرار جن کی زندگی کا 8 سال کی عمر سے اپنی شہادت تک ہر لمحہ ہر لحظہ اسلام کی خاطر صرف ہوا، ان سے بڑھ کر خوش نصیب بھلا کون ہو سکتا ہے؟ بھلا کون ان سے بڑھ کر خوش نصیب ہو سکتا ہے جو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایسا درجہ رکھتے تھے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام۔ یہ شیر خدا کی رفاقت، محبت اور اپنائیت ہی تھی کہ آقا فرماتے ہیں کہ انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں۔ یہ تربیت نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اثر ہی تھا کہ صدیق عمر علی کرم اللہ وجہ الکریم سے رائے لیتے تھے، ان کے فیصلوں کو مقدم گردانتے تھے۔ امیر المومنین حیدر کرار کے سر جب خلافت کی ذمہ داری پڑی تو رات دن رعایا کی خبر گیری میں صرف کر دیتے، دنیا کے مال و متاع کو خزاں رسیدہ بتوں سے بھی کم تر قرار دیتے تھے۔ وہ ایک ہی وقت میں الہی اور جمہوری عہدے کا حامل ہونے کی وجہ سے اپنا منفرد اور ممتاز مقام رکھتے تھے، لیکن عاجزی کا ایک انداز تھا۔ اپنے فرمان میں چھلکتا ہے، اپنے فرمان میں کہتے ہیں کہ میں امیر المومنین کہلانے کا حقدار نہیں بن سکتا جب تک عوام کے دکھ درد میں برابر کا شریک نہ بن سکوں۔ یہی وجہ ہے کہ برسر اقتدار آنے کے بعد انہوں نے کوئی امتیازی رویہ نہیں اپنایا اور کسی قسم کی برات کی رسم نہیں ڈالی، بلکہ میرٹ اور شفافیت کے رہنما اصول پیش کیے۔ امیر المومنین نے اقتدار اور اس کا حصول کبھی ہدف نہیں سمجھایا، کبھی اس کو ٹارگٹ نہیں بنایا، بلکہ اپنے اصلی اور اعلیٰ مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ قرار دیا۔ اسی حوالے سے آپ کا ایک معروف قول ہے کہ میرے نزدیک حکومت ایک پھٹے پرانے جوتے سے بھی کمتر حیثیت رکھتی ہے، مگر اس صورت میں جب اس کے ذریعے کسی حق کو قائم کر سکوں اور کسی باطل کا خاتمہ کر سکوں۔ ذاتی نوعیت کے مسائل پر گفتگو کے لیے بیت المال کے چراغ کو ہٹا کر اپنے گھر سے چراغ منگوانا حکمرانوں کے لیے ایک روشن مثال تو ہے
کہ ذاتی ضروریات پر قومی امانت کو صرف کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت علی علیہ السلام کی طرف سے مالک اشتر گڈ گورننس کے حوالے سے ارسال کردہ ہدایات بھی حکمرانوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ بیت المال کی تقسیم کی ذمہ داری سر پر آئی تو عہد رسالت کی یاد تازہ کرتی۔ داماد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جس شہر میں جو مال جمع ہوتا اسی شہر کے مستحقین میں تقسیم کر دیا جاتا، اور اگر وہاں سے کچھ بچ کر آ جاتا تو اسے محفوظ کرنے کی بجائے دوبارہ مستحقین میں تقسیم کر دیا جاتا۔ آپ نے یہ نوبت نہیں آنے دی کہ رات گزاریں اور مال بیت المال میں پڑا رہے، بلکہ رات سے پہلے اسے تقسیم کر دیتے تھے۔ امیر المومنین نے بیت المال کی تقسیم میں اعلیٰ و ادنا، قریشی اور غیر قریشی، آزاد اور غلام، سب کا حق مساوی سمجھا۔ شیر خدا رنگ و نسل اور قومیت اور وطنیت کی بنا پر امتیاز گوارا نہیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ دو عورتیں ابو الحسن علی المرتضیٰ کے پاس آئیں۔ رفیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کو برابر حصہ دیا۔ اس پر ایک عورت نے کہا کہ عربیہ اور آزاد ہوں، یہ غیر عربی اور کنیز ہے، آپ نے ہم دونوں کو ایک ہی درجے پر سمجھ لیا، حالانکہ میں مرتبے کے اعتبار سے بلند تر ہوں۔ حضرت علی نے زمین سے مٹی اٹھائی، اس پر نظر کرنے کے بعد فرمایا میرے علم میں نہیں ہے کہ اللہ نے کسی ایک کو کسی دوسرے پر فوقیت دی ہو۔ ایک مرتبہ آپ کی ہمشیرہ ام ہانی بنت ابی طالب آپ کے پاس آئیں، آپ نے بیت المال میں سے 20 درہم انہیں دیے۔ انہوں نے واپس پلٹ کر اپنی ایک اجمیہ کنیزہ سے دریافت کیا کہ تمہیں امیر المومنین علیہ السلام نے کیا دیا ہے؟ اس نے کہا 20 درہم۔ یہ سن کر جناب ام ہانی حضرت کے پاس واپس آئی اور کہا کہ آپ نے جو کنیزہ کو دیا ہے وہی مجھے دے ڈالا، حالانکہ میرا حق زیادہ ہے۔ حضرت نے فرمایا خدا کی قسم میں نے کہیں نہیں پایا کہ اس مال میں بنی اسماعیل کو بنی اسحاق پر کوئی فوقیت حاصل ہے۔ سیرت مرتضیٰ اور حیات شیر خدا کا ایک ایک لمحہ عدل و انصاف سے عبارت تھا۔ علی کرم اللہ وجہ الکریم شیر خدا اور رفیق محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لفظ عدل و انصاف، حکمت و دانائی، شجاعت و بہادری سے عبارت تھا۔ یہ دیکھ کر شاعر کا قلم بول پڑتا ہے کہ علی امام بنستو منم غلام علی، ہزار جان گرامی فدائے نام علی۔ ایک عام فرد سے لے کر حکمرانوں تک سبھی کے لیے حیات حیدر کرار مشعل راہ ہے۔ علی نے ہمیں بتایا ہے کہ مدینہ کی ریاست کیسی ہوتی ہے۔ ابو الحسن و حسین نے سمجھا دیا ہے کہ رعایا کا خیال کیسے رکھا جا سکتا ہے۔ امیر المومنین نے عوام کی امانتوں کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے یہ بھی بتا دیا ہے۔ آئیے آج عہد کریں کہ باب علم و حکمت کی سیرت اپنا کر پاکستان کو حقیقی معنوں میں ریاست مدینہ بنائے۔